اور صحابہ کرام کے اندر یہ حسن کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جس نے رسول اللہ کے اوپر اپنے دانت قربان کر دیے۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے اوپر کافروں نے حملہ کرنا چاہا تو اللہ کے نبی کے سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی طرف چہرہ ہے اور پیچھے تیر لگ رہے ہیں، کمر کے اوپر تیر، ہاتھوں کے اوپر تیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سامنے دیکھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ سامنے دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر میری آنکھ کی طرف آ رہا ہو، میں اپنا دفاع کرتے ہوئے سائڈ پر ہٹوں، وہ تیر آپ کی طرف آ جائے۔ یا رسول اللہ میں اپنی زندگی آپ کے اوپر قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس غزوے کے اندر شریک ہیں، غزوہ احد کے اندر شریک ہیں، آپ تیر اندازی کر رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس غزوے کے اندر صرف حضرت سعد بن ابی وقاص نے 1000 تیر چلائے تھے، 1000 تیر چلائے، اور سعد کو جو اعزاز ملا ہے وہ کسی اور صحابی کو اعزاز نہیں ملا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ارم سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، تیز چلاؤ، نشانے لگاؤ، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ اعزاز باقی کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو میرے عزیزو حضرات، صحابہ کرام تقریباً 70 اس غزوے کے اندر شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام، ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ آپ کا مصلح کیا گیا، آپ کا کلیجہ چبایا گیا، اور ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تقریباً 14 ٹکڑے کیے گئے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے پیارے چچا کی یہ لاش دیکھی ہے تو فرط جذبات میں کہا کہ اللہ اگر میرے پاس طاقت آئی میں ایک کے بدلے 70 کو قتل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت قرآن کے اندر آیت نازل کی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے ان کو مارنا ہے تو ایک کے بدلے ایک ماریں گے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ صبر کر لیں گے تو یہ صبر بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ میں نے صبر کر لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے صبر کی یہ بات تھی کہ 14 لوگ جو قتل حمزہ کے اندر شریک ہوئے تھے، جنہوں نے چبایا تھا ان کو، ان کا خون مبارک ان کے پیٹ کے اندر گیا تھا، 14 لوگ تھے اور 14 کے 14 وہ مسلمان ہو گئے۔ علماء اکرام نے عجیب توجیہ لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت سے کیوں نوازا، کیوں مالا مال کیا، کہ کیونکہ جس کے پیٹ کے اندر حمزہ کا خون چلا جائے وہ پیٹ جہنم کے اندر کیسے جا سکتا ہے۔ 14 لوگ تھے اور 14 کے 14 وہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کو غزوہ احد کی دکھائی ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے۔ آج ہم دین سے قربانی مانگتے ہیں، دین کے لیے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور کیا بات کروں، ہمارے پاس 5 وقت نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ لفظ جہاد سے مسلمان ناشنا ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ دہشت گردی اور جہاد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یاد رکھو جہاد اور دہشت گردی کے اندر واضح فرق موجود ہے۔ جہاد جہاں جہاں ہوگا وہاں پر اعلاء کلمت اللہ ہوگا، وہاں پر اللہ کا نام بلند ہوگا، اس زمین کے اوپر خدا کا نظام نافذ ہوگا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پڑوسی ملک افغانستان کے اندر دیکھ لو، انہوں نے 40 سال تک جنگ کے اندر رہے ہیں، اب وہاں پر جا کر دیکھیں کہ کیسے اسلامی نظام وہاں پر نافذ ہو گیا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب مسلمان کے خلاف لڑ رہے وہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ آج کل وطن عزیز کے اندر کچھ دھماکے کیے جاتے ہیں اور اس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں مسلمان کبھی مسلمان کے خلاف خود کچھ حملہ بھی نہیں کر سکتا، مسلمان کی مسجد کے اندر بھی دھماکہ نہیں کر سکتا، مسلمان کے ملک کو غیر مستحکم بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود کے اندر آیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو بھی تخریبی کارروائیاں کی جائیں گی وہ قطعاً جہاد کے اندر نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اور
یہ عقیدہ بنا لیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جہاد بھی فرض کیا ہے۔ جیسے ان کو ماننا ضروری ہے ویسے جہاد کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جس قرآن کے اندر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اسی قرآن کے اندر جہاد کا بھی ذکر آیا ہے۔ جس پیغمبر عربی کی زندگی کو پڑھ کر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو مانتے ہیں، اسی پیغمبر عربی کی زندگی کے اندر جہاد بھی موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاد کے بارے کے اندر اگر ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں تو اس کو دور کریں۔ قرآن پاک کا ٹاپک، قرآن پاک کا موضوع جہاد ہے۔ قرآن پاک کے اندر 558 آیات جہاد کے بارے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ حنین، غزوہ بدر، کتنے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار لے کر آپ گئے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی موقع ملے اور ہمیں آواز دی جائے تو ہمیں جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔